العزت کے لیے ہے کہ جو انسانوں کو بھوکا ضرور اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ محسوس کرتا ہے اور ہماری ضرورتوں کے مطابق ہمیں عطا بھی کرتا ہے۔ وہی پروردگار اپنی کتاب قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرما رہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ تمہارا پروردگار تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں تم لوگ سفر کرتے ہو، کیوں نہیں تم لوگ جاتے ہو، کیوں نہیں تم لوگ ہجرت کرتے ہو ان مراکز کی طرف، ان مقامات کی طرف جہاں تعلیمات اسلام ہے، جہاں پر تعلیمات اسلام دی جاتی ہے، وہاں پر کیوں نہیں جاتے ہو تاکہ وہاں سے تعلیمات اسلام کو حاصل کرو اور جب واپس آؤ اپنے ملک کی طرف، اپنے وطن کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف جب لوٹ کر آؤ تو اپنے قبیلے والوں کو ڈراؤ، اپنے قبیلے والوں کو تعلیمات اسلام دو، شاید کہ وہ لوگ ڈرنے لگے، شاید کہ وہ لوگ تعلیمات اسلام سے آگاہ ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے لگیں۔ تو یہ پروردگار کا اعلان تھا، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 7ویں مجلس ہے اور پہلی ہی مجلس سے امام حسین علیہ السلام کے کلمات کا کچھ حصہ انتخاب کیا تھا۔ امام نے صرف اس حصے کا انتخاب کیا تھا جس میں امام حسین علیہ السلام نے علماء کے بارے میں فرمایا تھا کہ علماء کیسے ہونا چاہیے اور علماء کیسے ہیں، علماء کو کرنا کیا چاہیے اور علماء کر کیا رہے ہیں۔ آج جس حصے کا تذکرہ کرنے والے ہیں، جب آپ اس حصے کو جب آپ سنیں گے تو واقعاً آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ جو انقلاب اسلامی تھا کہ جو امام خمینی کی رہبری میں انجام پذیر ہوا تھا، ایسا لگتا ہے کہ امام خمینی نے امام حسین کے کلمات کے اس حصے کو پہلے پڑھا پھر اس پر عمل کیا ہے۔ یعنی اب جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنے والے ہیں، بس ہم عبارت پڑھیں گے آپ کو خود بخود سمجھ میں آنے لگے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ امام خمینی نے ان تمام کلمات کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد والے آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اذیت، یعنی آپ لوگ سے مراد کون لوگ؟ علماء۔ کس کی بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ علماء کی بات کر رہے ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ عام لوگوں کی بات امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی حصے میں کر دی تھی۔ پورا ایک مفصل جو خطبہ دیا ہے اس میں امام حسین علیہ السلام نے عام لوگوں کی پہلے بات کی ہے، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ کی ہے، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام علماء کی زندگی پر آئے ہیں۔ تو امام حسین جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یعنی علماء، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ اذیت اور آزار اگر اللہ کی راہ میں جھیلنے کے لیے تیار ہوتے، آپ لوگ اگر اذیت اور آزار کو جھیلنے کے لیے تیار ہوتے تو احکامات الہی آپ لوگوں کے لیے پیش کیے جاتے، یعنی آپ لوگوں کو دیے جاتے، یعنی یہ حکومت جو ظالموں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، اگر آپ اس سختی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے تو یہ آج آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اور آپ کے ذریعے احکامات الہی اجرا ہو رہے ہوتے۔ یہ امام حسین فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں، آپ نے کہا کہ لیکن آپ لوگوں نے ظالم اور جابروں کو یہ موقع دے دیا۔ اسی کے ذریعے سے جب ابھی آج آغاز کریں گے امام خمینی نے کن حالات میں، کیسے حالات کیا تھے، پہلے تو امام خمینی نے کی زندگی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کہاں سے تھے، کیا تھے، ان کی بایوگرافی کیا ہے، تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد امام خمینی نے کس حالات میں قیام کیا اور پہلے کس طرح سے زمینہ ہموار کیا ہے، کیونکہ ایک دم سے کوئی آئے، ابھی آپ لوگ تیار نہیں ہیں، انقلاب کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم ایک دم سے آئیں اور آواز اٹھانے لگیں اور لبیک یا حسین لبیک، ایسا ہم پورا گلا اپنا اگر چلا چلا کے پھاڑ دیں گے پھر بھی آپ ہمارے پیچھے نہیں آنے والے ہیں۔
پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ تربیت کی جائے، پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ زمینیں کو ہموار کیا جائے، پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو جوان نسلیں ہیں پہلے ان کے ذہن کی، ان کے عقیدے کی تربیت ضروری ہوتی ہے۔ اور آج ہی بتائیں گے انشاءاللہ اگر موقع رہا کہ کس طرح سے امام خمینی نے یہ کام انجام دیا ہے۔ پہلے لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کیا ہے اس چیز کے لیے۔ اگر آمادہ نہ کرتے تو جو حالات شاہ نے، رضا شاہ پہلوی نے ایران کے جو حالات بنا دیے تھے، ان حالات میں ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی انقلاب کامیاب ہو جاتا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ لوگوں کو جو حکومت آپ لوگوں کو ملنی چاہیے تھی، جو اقتدار آپ لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، جو عہدہ آپ لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، علماء کو ملنا چاہیے تھا، وہ علماء کی کوتاہیوں کی وجہ سے، علماء کی سستیوں کی وجہ سے وہ کہاں چلا گیا؟ ظالموں کے پاس چلا گیا۔ یہ موقع کس کے پاس چلا گیا؟ ظالموں کے پاس چلا گیا، اور یہ علماء سے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد، اگر آپ لوگ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتے، اگر آپ لوگ ہم و وہم میں مبتلا نہ ہوتے، اگر آپ لوگ اذیتوں کو برداشت کرتے، تو یہ موقع کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہ جاتا۔ یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت برپا کیا ہے ایران نے، یا امام خمینی نے یہ جو حکومت برپا کی ہے، یہ انہوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے کی ہے، حکومت کی وجہ سے کی ہے۔ اسی لیے شاید یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے حرکت کر رہے تھے، جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن کو اور اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو بالکل روشن کر دیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، اقتدار کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں، کسی جاہ طلبی کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں کس لیے؟ لِإِصْلَاحِ أُمَّتِ جَدِّی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ ورنہ لوگ کیا کہتے کہ امام حسین، ایک بادشاہ سے جنگ تھی، ایک بادشاہ قتل ہو گیا اور ایک بادشاہ فتح پا گیا۔ اگر امام حسین نے واضح نہ کیا ہوتا تو لوگ یہی کہتے دو بادشاہوں کی جنگ تھی، اسے پھر ایک انقلاب نہ کہا جاتا، وہ کیا ہو جاتی؟ پھر ایک جنگ ہو جاتی، اور صرف ایک جنگ بن کر کے امام حسین کی اتنی بڑی قربانی صرف ایک جنگ بن کے رہ جاتی۔ اسی لیے امام حسین جگہ جگہ پر اپنے ہدف کو لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ کیوں ہم جا رہے ہیں۔ مدینے سے نکلنے لگے تو امام حسین نے کہا، راستے میں جب بھی کوئی ملتا، جب بھی کسی کو دعوت دیتے کہ ہمارے ساتھ آؤ، تو سب سے پہلے اپنا مقصد امام حسین بتاتے تھے، سب سے پہلے اپنے مقصد سے آگاہ کرتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہتے تھے اگر تم بھی ہمارے اس مقصد میں شریک ہونا چاہتے ہو تو شریک ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ سے نکلنے کے وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو بالکل روشن کر دیا تھا، تاکہ کل تاریخ سوال نہ کرے، کل تاریخ یہ نہ کہے کہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی، کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ سلوات پڑھنے پر محمد والے کہیں سارے سیدہ علماء نے اپنی زندگیوں میں، بہت سے علماء نے، یعنی سارے علماء کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں، بہت سے علماء نے اپنی زندگیوں میں اتنی قربانیاں دی ہیں اور اتنے خلوص سے قربانیاں دی ہیں کہ جب بھی آنے والی نسلیں دیواروں پہ ان کی تصویریں دیکھتی ہیں، یا مجلسوں میں ان کے تذکرے سنتی ہیں، یا محفلوں میں ان کے جب حوالے دیے جاتے ہیں تو وہ اپنے بزرگوں سے سوال کرتے ہیں آخر یہ کون لوگ تھے، آخر انہوں نے تاریخ میں ایسا کیا انجام دے دیا ہے کہ آج دیواروں پہ ان کی تصویریں نظر آتی ہیں، آج ہر جگہ ان کے حوالے دیے جاتے ہیں، آج ان کی یادوں کو زندہ رکھا جاتا ہے، آخر تاریخ میں ایسا انہوں نے کیا انجام دیا ہے۔ جب بچے یہ سوال کرتے ہیں
تو انسان کے ذہنوں کو ارتقا ہوتی ہے، اور جب ذہنوں کو ارتقا ہوتی ہے تو بس دل یہی کہتا ہے کہ اپنے محسن کے احسانات کا بدلہ اس طرح سے دیا جائے کہ ان کے احسانات کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے، تاکہ جیسے جیسے وقت گزرے، جیسے جیسے نئی نسلیں آئیں، نئی نسلیں اپنی منزل کو ان کے ہدف کو دیکھ کر کے طے کر سکیں۔ اور انہی شخصیتوں میں ایک شخصیت ہے امام خمینی رحمۃ اللہ۔ امام خمینی وہ سفیر نور تھے جو ظلم پر بادل بن کر برسے، جو بربریت پر بجلی بن کر چمکے، اور جو مظلوموں کے تحفظ کی فضا بن گئے۔ امام خمینی وہ شخصیت تھے جو اسلام میں ایک خوشبو بن کر آئے، مسلمانوں کے دلوں میں اترے اور آنکھوں سے اوجھل گئے، لیکن آج تاریخ ان کی یادوں کو اپنے دامن میں محفوظ کر کے رکھتی ہے۔ امام خمینی کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اور کنیزان سیدہ دیکھیں نا کہ جب بھی کوئی شخصیت منظر عام پہ آتی ہے نا، تو جب آپ ان کے پیچھے چلے جائیے نا تو یہ دیکھیے گا کہ کئی پشتیں ایسی رہی ہیں کہ جن پشتوں میں طہارت اپنی معراج پر تھی، اس وجہ سے ان علماء نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ جب بھی جس علماء کی بھی آپ تاریخ سنیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی ایک اٹھا اور چلا آیا۔ یقیناً ان کے بزرگوں کی طہارت تھی، ان کے بزرگوں کی پاکیزگی تھی، ان کے بزرگوں کا علم تھا کہ انسان اس مقام پر اور اس منزل پر پہنچتا ہے۔ امام خمینی جو پیدا ہوئے تھے 1902 میں، ابھی چل رہی ہے کون سی ہجری؟ عیسوی 2026 چل رہی ہے، عیسوی 2026 چل رہی ہے۔ پیدا ہوئے تھے کب؟ 1902 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے جو آباء و اجداد تھے، امام خمینی کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے جو 13ویں آباء و اجداد تھے، یعنی ان سے جب اوپر آپ چلی جائیے تو ان کے جو 13ویں آباء و اجداد تھے ان کا نام تھا حیدر اردبیلی۔ حیدر اردبیلی ان کا نام تھا، جو 13ویں اجداد تھے حیدر اردبیلی۔ یہ نیشاپور کے رہنے والے تھے، یہ لوگ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو نیشاپور سے، جو 13ویں اجداد تھے، نیشاپور سے ان کو کشمیر بھیجا گیا تھا ہندوستانیوں کی قیادت کے لیے، ہندوستانیوں کی ہدایت کے لیے، ہندوستان میں تبلیغ کے لیے امام خمینی کے 13ویں اجداد کو کشمیر بھیجا گیا تھا، جن کا نام تھا حیدر اردبیلی۔ یہ حیدر اردبیلی جو تھے اپنے وقت کے مشہور علماء میں سے تھے، مشہور فقیہ میں سے تھے، جو کہاں آئے؟ کشمیر آئے۔ جب یہ کشمیر آئے تو یہ کشمیر میں تھے، اور اس کے بعد اتنے ان کے جو پوتے پر پوتے آتے گئے اور اپنے دادا کے، اپنے جد کے مشن کو اسی طرح کشمیر میں آگے بڑھاتے رہے۔ اس کے بعد یہ جو 13ویں جد تھے ان کے، یہاں تک آتے 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 کہ جب امام خمینی کے جو دادا تھے، امام خمینی کے دادا جن کا نام تھا احمد، امام خمینی کے دادا جن کا نام تھا احمد، ان کو ان کی معرفت کی وجہ سے، ان کے فقہ کی وجہ سے، ان کے اجتہاد کی وجہ سے انہیں کہا جاتا تھا سید ہندی۔ سید ہندی انہیں کہا جاتا تھا، امام خمینی کے دادا کو، جن کا نام کیا تھا؟ احمد نام تھا۔ امام خمینی کے دادا کا نام احمد تھا، یہ سید ہندی کے نام سے مشہور تھے۔ اس کے بعد یہ سید ہندی جو تھے، یعنی امام خمینی کے جو دادا تھے، یہ ایک مرتبہ عراق جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ جب زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ دن قیام پذیر رہتے ہیں۔ جب وہاں کچھ دن قیام پذیر تھے تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے یوسف خان نامی شخص سے، جو یوسف خان خمین کے رہنے والے تھے، یعنی ایران میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خمین۔
خمین کے رہنے والے تھے. جب سید ہندی یعنی سید احمد سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، یوسف خان کی جب ملاقات ہوتی ہے، تو یوسف خان نے ان سے کہا کہ آپ خمین آ جائیے، یعنی ایران آ جائیے، اور ایران میں آ کر کے آپ دین کی تبلیغ کریے، کیونکہ ایران کی اگرچہ حکومت کا جو سلسلہ ہے 3000 سال پرانا ہے، اور سب سے زیادہ شیعہ اگر کہیں پر رہے ہیں تو وہ ایران میں رہے ہیں. ایران سے زیادہ شیعہ کہیں پر نہیں رہتے تھے. تو یہ جو سید ہندی جو تھے، انہوں نے ان کی بات سنی، اور اس کے بعد ان کی بات سننے کے بعد انہوں نے پہلے خمین میں زمینیں خریدی. خمین میں انہوں نے کس نے؟ احمد نے، سید احمد نے، یعنی امام خمینی کے دادا نے، یعنی سید ہندی نے کیا کیا؟ پہلے خمین میں زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد پھر کشمیر آئے عراق سے. کشمیر آنے کے بعد اپنے آل و عیال کو لے کر کے اس کے بعد خمین چلے گئے. آل و عیال مطلب اپنے جو گھر والے تھے ان کو لے کر کے یہ خمین چلے گئے. جب یہ خمین گئے تو اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی سید ہندی کی شادی نہیں ہوئی تھی. جب یہ خمین جاتے ہیں تو خمین میں یوسف خان کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا سکینہ، ان سے ان کی شادی ہوتی ہے. امام خمینی کے دادا کی ان سے شادی ہوتی ہے. جب ان سے شادی ہوتی ہے تو ان کے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوتا ہے، مصطفیٰ خمینی. مصطفیٰ خمینی کون تھے؟ امام خمینی کے بابا. امام خمینی کے بابا تھے، وہ پیدا ہوتے ہیں. یعنی مصطفیٰ خمینی یعنی 1 بیٹا اور 3 بیٹی ان کے یہاں تھی. یہ خود احمد جو تھے، یہ خود بہت بڑے عالم دین تھے، متقی، پرہیزگار، اور اپنے زمانے کے فقیہ شمار کیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد یہ مصطفیٰ خمینی جو تھے، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایران میں قم میں حاصل کی، اور قم میں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یہ اپنی مزید تعلیمات کے لیے یہ عراق گئے، یعنی نجف گئے، اور نجف میں جا کر کے انہوں نے درجہ اجتہاد کو حاصل کیا. کس نے درجہ اجتہاد کو حاصل کیا؟ امام خمینی کے والد نے، یعنی امام خمینی کے والد یعنی مصطفیٰ خمینی نے. آپ دیکھیں اجتہاد کا سلسلہ کہاں سے آ رہا. یعنی اگر کوئی تاریخ میں ایسا آ جاتا ہے جو تاریخ لکھ دیتا ہے، یقیناً اس کے آباء و اجداد کا پرانا تعلق رہا ہے اس چیز سے. مصطفیٰ خمینی کون ہے؟ امام خمینی کے بابا ہیں. امام خمینی کے بابا نے اپنی شروع کی تعلیمات ایران میں حاصل کی. ایران میں حاصل کرنے کے بعد پھر وہ عراق گئے. انہوں نے اپنی آگے کی تعلیمات جو تھی وہ نجف میں حاصل کی. نجف میں جب وہ درجہ اجتہاد پر پہنچ گئے، پھر وہ نجف سے واپس آئے، خمین آئے. جب وہ خمین آتے ہیں، واپس آتے ہیں، خمین میں آنے کے بعد صرف انہوں نے دین کو ہی اپنا ذریعہ نہیں بنایا کہ صرف دین کے کام میں لگے رہیں، بلکہ انہوں نے دین کے ساتھ ایران کے جو حالات تھے اس پر بھی وہ نظر رکھتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کبھی کسی پر ظلم ہوتا تھا تو مصطفیٰ خمینی بولا کرتے، ظلم کے خلاف قیام کیا کرتے تھے، ظلم کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے. مصطفیٰ خمینی جو خمین میں تھے، ان کی بہت ساری زمینیں تھیں، بہت زیادہ زمینیں ان کی خمین میں تھیں، کیونکہ احمد خمینی نے جو سید ہندی تھے انہوں نے پہلے زمینیں خریدی تھی، پھر وہاں پر گئے تھے، تو ان کی وہاں پہ بہت زیادہ زمینیں تھیں، کھیتی وغیرہ بہت زیادہ ان کے پاس تھی. تو یہ جب بھی دیکھیں نا، ملک میں کسانوں پر بہت ظلم ہوتا ہے، اور ایران کی حکومت نے سب سے پہلے کسانوں پر ظلم کرنا شروع کیا تھا. ہم نے دوسری یا تیسری مجلس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ برطانیہ نے سب سے پہلا جو حملہ کیا تھا ایران پر، وہ یہ کیا تھا کہ ان کی زمینوں کو کرائے پر لے لیا تھا اس پہ تمباکو کی کھیتی کرنے کے لیے، اور تمباکو کے ذریعے ان کی زمینوں کو برباد کرنا مقصد تھا. ان کے جوانوں کو تمباکو اتنا سستا کر دیا جائے کہ ان کے جوان کے لیے اسے حاصل کرنا مشکل نہ ہو. اپنی انڈیا میں دیکھیں، جب شروع میں فون آیا تو کیا تھا، انٹرنیٹ ہم لوگ 1 GB 2 GB انٹرنیٹ لیتے تھے، پورے مہینے چلاتے تھے، تو کم چلایا کرتے تھے. اب کیا
1 GB 1.5 GB جو ہم لوگ پورے مہینے چلاتے تھے اب وہ 1 دن بھی نہیں چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اتنا سستا کر دیا جائے اور اتنا اپنا جو پیکیج ہے ایسا بنا دیا جائے کہ لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے, اس کے بغیر انسان رہ نہ سکے. خود تربیت ایسی کر دی جاتی, دھیرے دھیرے تربیت ایسی کر دی جاتی ہے. اسی وجہ سے ایران میں تمباکو کی کھیتی شروع کی تھی تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے جوانوں میں حقے بازی کی عادت ڈال دی جائے, ان کے جوانوں کو سگریٹ کی عادت لگا دی جائے, ان کے جوانوں کو اور بھی جو نشے کی عادتیں ہوتی ہیں وہ ان کے جوانوں کو عادت لگا کر کے ان کے جوانوں کو تباہ کر دیا جائے, ایران کے جوانوں کو. اس لیے کیونکہ جب بھی کہیں پر بھی ظلم ہوتا تھا تو سب سے پہلے ایران کے علماء بولتے تھے. اب دیکھیے کم سے کم 200 سال پہلے یہ مطلب اسرائیل نے اور امریکہ وغیرہ نے پورے عرب پر حملہ کیا تھا, پورے عرب پر حملہ کیا تھا. اس وقت کسی بھی ملک نے آواز نہیں اٹھائی تھی سوائے ایران کی, ایران کے علاوہ کسی بھی ملک نے آواز نہیں اٹھائی تھی. تو انہیں یہ خطرہ تھا کہ اگر ہمیں کوئی برباد کر سکتا ہے تو وہ ایران ہے. اس لیے یہ لوگ ایران کے جوانوں کو برباد کرنا چاہتے تھے. تو جو برطانیہ نے خریدی تھی, اسی طرح سے حکومت نے بھی کسانوں پر بہت ظلم کیا ہے. ان کے پاس زمینیں تھیں اور جب بھی کبھی کسان کے حق میں ناانصافی ہوا کرتی تھی تو یہ سب سے آگے رہتے تھے, جو اس ظلم کے آگے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جس وقت امام خمینی کی عمر صرف 4 مہینے کی تھی, امام خمینی کی عمر صرف 4 مہینے کی تھی, ان کے بابا سفر پر گئے تھے, ایران میں ہی کہیں قریبی جگہ پر سفر میں گئے تھے. جب سفر سے واپس لوٹنے لگے تو ان کی گاڑی پر ہی حملہ کر کے اور انہیں شہید کر دیا. یعنی اس وقت امام خمینی کی عمر صرف 4 مہینے کی تھی. آپ سوچیں 4 مہینے کی ان کی عمر تھی. یہ 3 بھائی تھے, امام خمینی 3 بھائی تھے. 4 مہینے کی عمر تھی. ان کی والدہ جن کا نام حاجرہ تھا اور خود ان کی والدہ ایک مشہور عالم دین فقیہ کی بیٹی تھی جو اس وقت وہاں پر مجتہد تھے. مجتہد کی بیٹی تھی, حاجرہ نام تھا ان کا, یعنی امام خمینی کی والدہ کا نام حاجرہ تھا. وہ خود ایک مجتہد کی بیٹی تھی. جب امام خمینی کے والد کی شہادت ہو جاتی ہے تو حاجرہ اور ان کی پھپھی تھی ایک جن کا نام تھا صاحبہ اور حاجرہ نے مل کر کے قاتل کو سزا دلوانی چاہیے, لیکن اپنے وطن میں جب وہ سزا نہیں دلوا سکی تو وہ احتجاج کرتے کرتے, یعنی حاجرہ نے امام خمینی 4 مہینے تھے, 4 مہینے کے امام خمینی کو لے کر کے وہ تہران پہنچی اور تہران میں انہوں نے احتجاج کیا. بہت دنوں تک وہ جو قوت قضائیہ ہوتی ہے, یعنی جہاں پر فیصلے سنائے جاتے ہیں, جہاں پر مقدمے لڑے جاتے ہیں, کئی مہینوں تک, کئی ہفتوں تک وہ وہاں پر بیٹھی رہی, چھوٹے سے اپنے بچے کو لے کر کے وہاں پر بیٹھی رہی. جب اس کے بعد ان کے قاتل کو پکڑا گیا ہے اور ان سے خون بہا لیا گیا ہے تب پھر یہ اپنے گھر آئی ہے, خمین آئی ہیں, یعنی امام خمینی کی والدہ. اب امام خمینی کی والدہ نے اپنے بچوں کو تربیت کی ہے, تنہا امام خمینی کی والدہ. یہ اور بات ہے کہ امام خمینی کے نانا اس دور کے ایک مجتہد تھے, فقیہ تھے ان کے نانا, لیکن ان کی والدہ نے ان کی تربیت, ان کی اور ان کے بھائیوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی ہے, امام خمینی کی والدہ نے کی ہے. امام خمینی خود جب اپنے بچپن کا تذکرہ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جب میرا بہت چھوٹا سا سن تھا, کم سے کم 5 یا 6 سال کا سن تھا ان کا, تو کہتے ہیں جب جنگ جہانی دوم تھی, یعنی ورلڈ وار 2 جب تھی, تو ان کا سن بہت کم تھا, امام خمینی کا سن بہت کم تھا. اور اس سن میں 5-6 سال کے سن میں کہتے ہیں کہ ہم خود گن لے کر کے اپنے محلے کا, اپنے جو مطلب ہمارا چھوٹا سا جو محلہ تھا, ہم اس محلے کی حفاظت کیا کرتے تھے. یعنی آپ سوچیں کہ اس کم عمری میں
اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کبھی اس گن کو کبھی ہم لے کر کے پہرا دیا کرتے تھے، کبھی جو ہمارے دوسرے بھائی تھے وہ دیا کرتے تھے، اور نہ جانے کتنے روسیوں کو ہم نے خود مار مار کے بھگایا ہے، کیونکہ روسیوں نے اس وقت جب یہ جنگ ہوئی تھی تو روسیوں نے سب سے زیادہ جو حملہ کیا تھا وہ ایران پر کیا تھا، اور اس وقت روس نے اور برطانیہ نے، دونوں نے، یعنی جب جنگ جہانیہ دوم ہوئی تھی تو روس نے اور برطانیہ نے دونوں نے ایران کی زمینوں کو بانٹ لیا تھا۔ آدھی زمین کو برطانیہ نے لے لیا تھا اور آدھی زمین کو روس نے لے لیا تھا، اور وہاں پر اپنی فوجوں کو بٹھا دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں امام خمینی اپنے جب بچپن کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، یعنی اس دور کے جو جوان تھے ان لوگوں نے ان برطانیہ کی فوجوں کو اور روس کی فوجوں کو ایران سے باہر نکالا تھا۔ صلوات پڑھنے والے محمد وآل محمد۔ اس کے بعد امام خمینی کی انشاءاللہ کے حالات تھے کہ کس حالات میں امام خمینی نے قیام کیا تھا، وہ تو انشاءاللہ کہ کل ذکر کریں گے۔ بس ان کی زندگی کے پہلے آپ کو ہیڈ لائن دے دیں تاکہ پھر اسی پر انشاءاللہ کہ بحث کریں گے۔ امام خمینی کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے ان کے بچپن کو ان کی جوانی تک، پھر جو جوانی کا حصہ تھا اس حصے کو 2 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ان کی زندگی قم میں امام خمینی کی زندگی، یعنی ایران میں امام خمینی کی زندگی، اور پھر اس کے بعد امام خمینی کی زندگی جلا وطنی پر، جب انہیں ملک سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے کہ ملک سے باہر نکلنے کے بعد بھی امام خمینی کا ایمان کس معیار پر تھا، کس بلندی پر امام خمینی کا معیار تھا کہ جب ان کو نکالا جاتا تھا، یہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، وہاں ملک اندر لینے کو تیار نہیں رہتے تھے، پھر وہاں سے دوسری جگہ جاتے تھے، پھر وہ اندر لینے کو تیار نہیں، اسی طرح سے کئی ملکوں کا چکر لگاتے رہتے تھے، پھر جا کر کہیں کسی ایک ملک انہیں پناہ دیتا تھا۔ اس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو پہلے امام خمینی کی زندگی قم میں، امام خمینی جو اپنی شروع کی تعلیمات تھی امام خمینی نے اپنے وطن میں یعنی خمین میں اپنے نانا سے حاصل کی، کیونکہ ان کے نانا مجتہد تھے، اپنے نانا سے حاصل کی شروع کی تعلیمات۔ پھر شروع کی تعلیمات کے بعد جب مزید تعلیمات جو ہوتی ہے، درس خارج وغیرہ جو ہوتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے امام خمینی قم آ جاتے ہیں۔ جب امام خمینی قم آتے ہیں تو انہوں نے کئی سال تعلیمات حاصل کی، اور تعلیمات حاصل کرنے کے بعد وہ خود، ان کے استاد کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ خود اپنے استاد کی جگہ پر درس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور امام خمینی نے قم میں جن لوگوں کو درس دیا تھا وہ اس زمانے کے مجتہدین ہیں، عرفاء ہیں، دانشور ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت ہے استاد مطہری، آیت اللہ شہید مطہری کا نام لیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ رفسنجانی انہی میں سے ہیں۔ خود امام خامنئی تھے انہی لوگوں میں سے کہ جن کو امام خمینی نے تعلیم دی تھی، تربیت کی تھی امام خمینی نے۔ یہ وہ علماء ہیں، اور بہت سارے علماء جو اس وقت ایران کے اندر اس وقت جو مرجع ہیں وہ سب کے سب امام خمینی کے شاگرد ہیں۔ امام خمینی نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ لوگوں کو درس دینا شروع کیا تھا، اور درس کے ذریعے سے ان کی فکروں کو اتنا زیادہ بلند بنا دیا تھا کہ اب وہ ہر طرح سے تیار ہو گئے تھے ظالم کے خلاف قیام کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ تاریخ ایران اٹھا کر کے دیکھیں گی تو عوام جتنا قتل ہوئی ہے ایران میں، جتنا عوام قتل کی گئی ہے، اتنے ہی علماء قتل کیے گئے ہیں ایران میں، اور علماء کی قیادت کے ساتھ ساتھ ایران کی عوام نے بھی ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد امام خمینی قم میں تدریس کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد قم میں تدریس کرنے کے دوران امام خمینی نے کئی ایک تقریریں کی ہیں جو انشاءاللہ کہ کل ذکر کریں گے۔ کئی ایک تقریریں کرنے کے بعد انہیں جلا وطن، پہلے تو 1 سال کے لیے زندان میں ڈالا گیا، وہ بھی ساواک کے زندان میں،
اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ساواک کا زندان کوئی زیارت پر گئے ہوں، کسی نے دیکھا ہوگا ساواک کا زندان، تو یعنی یا اگر آپ لوگ کبھی آپ کا جانا ہو ایران، تو آپ لوگ خواہش کر کے ایکسٹرا پیسے دے کر کے آپ جائیے گا ساواک کا زندان دیکھنے کے لیے۔ ساواک کا زندان ایک ایسا زندان ہے کہ جس کی صرف ایک مثال آپ کو بتائیں۔ ایسا زندان تھا، اتنا چھوٹا رہتا تھا کہ اگر کوئی سیدھے بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور وہ لوہے کی سلاخوں کے ذریعے بنا رہتا تھا، اور اگر یہ سوچے کہ اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور اگر اس کا بدن لوہے کی سلاخوں میں لگ جاتا تھا تو کرنٹ لگتا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ اتنا وہ چھوٹا ہے کہ خود انسان اس میں آ نہیں پا رہا ہے، اور پھر اگر اس میں لوہے کی سلاخوں میں اگر ٹچ ہو رہا ہے تو اس میں سے کرنٹ لگتا ہے۔ ایک یہ مثال۔ دوسری مثال ایک خاتون کی ہے کہ انہیں جب ساواک کے زندان میں انہیں جب بند کیا گیا تھا، ان سے صرف یہ پوچھنے کے لیے، ان کا نام ہے مرضیہ دباغ۔ مرضیہ دباغ کو جب زندان میں بند کیا گیا تھا، ان سے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ تمہارے مشن میں کون کون ہے۔ 8 بچوں کی ماں تھی۔ ہم 1-2 بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں۔ اگر کبھی آپ لوگوں کے ساتھ میرا درس رہا یا کبھی کچھ رہا، صرف مرضیہ دباغ کی آپ کو ہسٹری بتائیں گے، یعنی اس کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ کیا ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں۔ یعنی معصوم کے گھرانے سے نہیں، معصوم کے گھرانے کی تو ہم کہتے ہیں کہ بے شک وہ ایسی ہیں، لیکن کیا عام انسان بھی ایسے ہوتے ہیں؟ مرضیہ دباغ کہتی ہیں کہ جب ہم کو زندان میں بند کیا گیا تھا اور ہم سے صرف پوچھنے کے لیے کہ ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ اور کون ہے، ایک مثال صرف ان کی ذکر کریں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے سر میں ایک ٹوپی پہنائی گئی لوہے کی، اور اس لوہے کی ٹوپی پہنانے کے بعد وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ، لیکن ہم بتانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد ہمیں اس لوہے کی ٹوپی کے ذریعے سے ہمیں وہ کرنٹ دیتے تھے، جھٹکا دیتے تھے۔ ٹوپی ایسی تھی کہ جب ہمیں جھٹکا لگتا تھا، ہم جب چیختے تھے تو اس چیخ کی آواز باہر نہیں جاتی تھی، خود میرے کانوں میں آتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ ہم سے پوچھنے کے لیے ہماری حساس جگہوں پر کرنٹ لگایا جاتا تھا۔ کہتی ہے کبھی ہمارے ہونٹوں پہ لگا دیا جاتا تھا، کبھی ہماری کان کی یہ جو ایک دم سافٹ جو یہ ہمارے ہوتے ہیں یہاں پر کرنٹ لگا دیا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ تاکہ ہم بتا دیں۔ ان کی پوری ہسٹری کبھی انشاءاللہ آپ لوگ ضرور انشاءاللہ کبھی درس رہا یا کچھ رہا تو آپ لوگ سوچیں گی اور موٹیویٹ ہوں گی اس کے ذریعے سے کہ ہم نہیں کر سکتے کیا؟ جب ایک خاتون اتنا آگے بڑھ سکتی ہیں، انہیں لقب دیا گیا ہے مادر انقلاب کا۔ مرضیہ دباغ کو مادر انقلاب کا لقب دیا گیا۔ 8 بچوں کی ماں تھی، اور خود ان کے ساواک میں قید ہونے کے ساتھ ہی ان کی بیٹی جس کا سن صرف 14 سال کا تھا، اسے بھی لے کر کے چلے گئے تھے۔ کس لیے لے کر کے گئے تھے؟ صرف اس لیے لے کر کے گئے تھے کہ جب مرضیہ دباغ کو لے کر چلے گئے ساواک کے کارندے تو ان کے گھر میں آئے، چھاپا مارا۔ جب چھاپا مارا تو انہیں ایک ڈائری ملی۔ وہ ڈائری ان کی بیٹی رضوانہ کی تھی، جس کا سن ابھی 14 سال کا تھا۔ رضوانہ کی ڈائری تھی، اور وہ رضوانہ اس ڈائری میں عراق کے نوحے سن کر ڈائری پر نوحے لکھا کرتی تھی۔ اس نوحے کی وجہ سے ان کی بیٹی رضوانہ کو زندان میں لے جایا گیا ہے، اور زندان میں کئی سال تک رکھا گیا، یہاں تک کہ وہ کہتی ہے کہ میں صرف یہ دعا کیا کرتی تھی کہ پروردگارا میری رضوانہ کو موت دے دی۔ خود رضوانہ کی ہسٹری جب آپ پڑھیں گی نا، یہ کہتی ہے کہ جب مجھے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا، رضوانہ کو دوسرے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ جب رضوانہ کی چیخ کی آوازیں آتی تھیں تو میں تڑپ جاتی تھی اور اللہ سے صرف دعا کرتی تھی پروردگارا میری رضوانہ کو موت دے دے۔ کہہ رہی تھی کہ ایک دن رضوانہ کو اتنا مارا تھا کہ اس کی چیخیں نکلنا بند ہو گئی تھی۔ جب اس کی چیخیں نکلنا بند ہو گئی تو مجھے لگا کہ شاید میری رضوانہ مر گئی، اور میں نے اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیا کہ پروردگارا تیرا شکر ہے، کم سے کم میری رضوانہ مر گئی ہے۔
اور میں شکر بھی کر رہی تھی، رو بھی رہی تھی، پریشان بھی ہو رہی تھی کہ اللہ جانے میری بچی کے ساتھ کیا کیا ہے ان لوگوں نے، میری بچی کے ساتھ کیا کیا. میں بہت پریشان تھی. اتنے میں جو میرے بازو میں جو روم تھا یا جو تھا، وہ کہتے ہیں اس میں آیت اللہ منتظری قید تھے، جو بالکل ان کی بازو میں ہی تھا قید خانہ، اسی میں آیت اللہ منتظری قید تھے. آیت اللہ منتظری نے جیسے انہوں نے دیکھا کہ جب میرے رونے کی بھی آواز بند ہو گئی، رضوانہ کی بھی رونے کی آواز بند ہو گئی، تو انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جب آیت اللہ منتظری نے قرآن کی جب تلاوت شروع کی، کہا میرا وہ ایمان جو اس وقت ڈگمگانے لگا تھا اور میں اللہ سے شکوہ کرنے لگی تھی کہ پروردگارہ میں سب کچھ برداشت کر لوں گی مگر میری رضوانہ کے لیے. جب میں نے یہ سوچا اور آیت اللہ منتظری نے جب قرآن کی تلاوت کی، بس جیسے ہی تلاوت شروع کرنا تھا بس میں بالکل ایک دم ٹھنڈی ہو گئی اور میں نے اسی وقت اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیا. میرا ایمان پھر سے تازہ ہو گیا. کبھی آپ لوگوں کو پوری یعنی رضوانہ کی اور مرضیہ دباغ کی بتائیں گے، کہاں پوری ہسٹری ان کی بتائیں گے انشاءاللہ کبھی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ انقلاب، اور خود امام حسین علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر اذیتیں برداشت کرنے کے لیے علماء تیار ہوتے تو یہ دن نہ آتا کہ جابر اور ظالموں کے ہاتھ یہ حکومت لگے. یعنی اگر آج زمانے میں شیعہ اتنا پریشان ہے، مسلمان اتنا پریشان ہیں، تو یہ ان علماء کی غلطیاں تھیں کہ جنہوں نے غلطیاں کی اور اس کی وجہ سے حکومت کیا ہے ان ظالموں کے ہاتھ چلی گئی. آپ دیکھیں رسول خدا نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا تھا نا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. جب یہی تھوڑے ہی دن تو ہوئے تھے، یعنی 18 ذی الحجہ کے بعد سے 28 صفر تک کتنے دن ہوئے؟ 18 ذی الحجہ سے 28 صفر کو تو رسول خدا کی شہادت ہوتی ہے. کتنے دن ہوئے؟ بس اتنے ہی دن میں ان تمام لوگوں نے پیغام رسول خدا کو بھلا دیا. جناب فاطمہ نے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ میرے بابا نے کیا کہا تھا. لوگ پتہ ہے کیا کرتے تھے، جب جناب فاطمہ زہرا چاہتی تھی دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، لوگ کیونکہ پہلے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، بیچ میں درازیں رہا کرتی تھی، پٹرے لگے رہتے تھے، درازیں رہا کرتی تھی. جب اس میں سے دیکھتے تھے کہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، دروازے پر آ کر کے واپس چلے جایا کرتے تھے. اور جناب فاطمہ ایک بار دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، مولائے کائنات کہتے تھے فاطمہ چلو یہ دروازہ نہیں کھولیں گے. جناب فاطمہ کہتی تھی نہیں ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں. پھر جناب فاطمہ زہرا دوسری بار دروازہ کھٹکھٹاتی لیکن دروازہ نہیں کھولتا. مولائے کائنات کہتے فاطمہ چلتے ہیں. جناب فاطمہ کہتی ایک بار اور دیکھ لیتے. لیکن دروازہ مدینے والوں کے دروازے نہیں کھلتے تھے. اگر مدینے والوں کے دروازے کھلے ہوتے، اگر مدینے والے جناب فاطمہ زہرا کے اور مولائے کائنات کے حق کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی بھی مسلمانوں کی یہ نوبت نہ. جو مسلمانوں پہ اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو اہل بیت پر اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر مدینے کے لوگ اس دن کھڑے ہو گئے ہوتے تو کبھی کربلا وجود میں نہ. وہی امام فرما رہے ہیں کہ یہ انہی لوگوں کی غلطیوں کی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں. کنیزان سیدہ آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی ہے. آج کیا بیان کیا جائے؟ پہلے سے ہی انسان رونے کے لیے آمادہ رہتا ہے، پہلے سے ہی انسان بس یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح سے موقع مل جائے رونے کا. آج امام حسن کی اس نشانی کا تذکرہ ہے کہ امام حسین جب بھی جناب قاسم کو دیکھتے تھے تو انہیں اپنے بھائی یاد آیا کرتے تھے. ارباب ازا جس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، جناب قاسم کا سن صرف 3 سال کا ہے. امام حسن کو زہر دیا گیا. امام حسن کے جگر کے ٹکڑے جب کٹ کٹ کر لگن میں آ کر گرنے لگے، جسے جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رکھا تھا. تصور کریے گا ایک بہن ہے
کہ جس کے آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، ایک مرتبہ جناب قاسم اٹھے اور آ کر کے بابا کے سینے پہ لیٹ گئے۔ جناب فروا نے کہا، جناب فروا نے جناب قاسم کو اٹھانا چاہا، کہا بیٹا بابا کے سینے میں بڑی درد ہے۔ امام حسن نے کہا فروا میرے قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو، میرا قاسم میرے سینے پر سویا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے۔ ارباب ازا یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام نے ایک تعویذ جناب قاسم کے بازو میں باندھ دی تھی۔ ارباب ازا وقت گزرتا رہا، سال گزرتے رہے، وہ وقت بھی آ گیا کہ سن 61 ہجری کی 10 محرم آ گئی۔ جب سن 61 ہجری کی 10 محرم آ گئی، اصحاب و انصار کام آ گئے، اولاد مسلم ابن عقیل کام آ گئی، اولاد جناب فاطمہ زہرا کام آ گئی۔ ایک مرتبہ جناب فروا ہیں جو بڑی بے چین ہیں کہ میرا قاسم کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے۔ ارباب ازا جن کے بچے یتیم ہوتے ہیں نا، ان کی ماؤں کا دل بڑا حساس ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کبھی رونا نہیں دیکھ سکتی، اپنے بچوں کا رونا ان سے گوارا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب دیکھنا شروع کیا کہ میرا قاسم کہاں ہے، کیا دیکھا کہ جناب قاسم ہے، اپنے سر کو اپنے دونوں زانوں میں یوں ڈال کر کے بیٹھے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ جیسے جناب فروا نے دیکھا نا، ایک مرتبہ تڑپ گئی۔ یتیم بچوں کی مائیں اپنے بچوں کا آنسو نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ جناب فرما تڑپ گئی، کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں صبح سے چچا کے پاس جا رہا ہوں، چچا جان مجھے بھی اجازت دے دیجئے، لیکن چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، جناب فرما نے کہا قاسم جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا نا، تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے، جب کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا۔ قاسم یہ تعویذ لے کر کے چچا کے پاس جاؤ۔ جناب قاسم نے تعویذ لی، چچا جان کے پاس آئے، چچا جان بابا کی یہ ہاتھوں کی یہ تعویذ ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے۔ امام حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، بھائی یاد آیا۔ ارباب ازا ایک مرتبہ جناب قاسم کو سینے سے لگایا۔ روایتیں کہتی ہیں امام حسین نے اتنا گریہ کیا کہ جناب قاسم اور امام حسین دونوں گش کھا کر گر گئے۔ جزاکم اللہ۔ ارباب ازا اس کے بعد جب ہوش آیا، ایک مرتبہ امام حسین نے مولا عباس سے کہا عباس قاسم کو تیار کرو۔ جب جناب قاسم کو تیار کرنے لگے ہیں تو ایک ذرا لائی جا رہی ہے کہ قاسم کو پہنائی جائے، ذرا بڑی ہو جا رہی ہے کیونکہ جناب قاسم کا سن 13 سال کا تھا، قد بھی بڑا کم تھا۔ بس روایت کہتی ہے ایک ذرا آئی چھوٹی ہو گئی، دوسری ذرا آئی چھوٹی ہو گئی، تیسری ذرا آئی چھوٹی ہو گئی۔ ذرا کیوں پہنائی جاتی تھی؟ ذرا اس لیے پہنائی جاتی تھی کہ اگر سینے پہ تلوار لگے تو سینہ محفوظ رہے، اگر سینے پہ کوئی نیزہ لگے تو سینہ محفوظ رہے۔ ارباب ازا جب کئی ذرا لائی گئی اور ساری ذرا بڑی تھی، جناب قاسم کو نہ آئی، تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے بغیر ذرا کے مقتل میں بھیج دیجئے۔ اب جناب قاسم ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی مقتل میں جاتے ہیں نا، بس روایت کہتی ہے ایک دشمن کا کہنا ہے کہ جب 13 سال کے ایک بچے نے جب مقتل میں قدم رکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند آ گیا ہو۔ اولاد والی ماں ذرا انصاف سے بتا
جناب قاسم مقتل میں گئے، بڑی شجاعت سے جنگ کی، کئی کو واصل جہنم کیا، ارزق کو واصل جہنم کیا، کئی کو واصل جہنم کیا۔ ارباب ازا، اس کے بعد ایک مرتبہ جناب قاسم نے آواز دی، چچا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ اب جیسے ہی امام حسین نے جناب قاسم کی آواز سنی نا، روایت کہتی ہے امام حسین اتنی تیزی سے دوڑے کہ دشمن میں بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ جب امام حسین مقتل میں پہنچے ہیں نا، تو بڑی دیر تک مقتل میں صرف گرد اڑ رہی تھی۔ جب گرد تھمی، امام حسین نے دیکھا جناب قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو چکا تھا۔ امام حسین جناب قاسم کے لاشے پر بیٹھ گئے، بیٹا قاسم چچا کو معاف کر دینا، چچا تمہارے کام نہ آ سکا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ارباب ازا، روایت کہتی ہے نا امام حسین جناب قاسم کے لاشے پر بہت روئے ہیں، جناب قاسم کے لاشے پر بہت روئے ہیں۔ ارباب ازا، اس کے بعد جب امام حسین جناب قاسم کا لاشا خیمے میں لے کے جانے لگے ہیں نا، جب ایک حصے کو اٹھانا چاہتے ہیں تو دوسرا حصہ زمین پر گر جا رہا تھا۔ امام حسین نے اپنی ابا کو زمین پر رکھ دیا، جناب قاسم کی جسم کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے ابا نے چننا شروع کر دیا، تمام ٹکڑوں کو ابا میں جمع کیا، خیمے میں لے کر آئے، آواز دی بیویوں قاسم کا جنازہ آ گیا۔ ارباب ازا، تمام بیویاں آ گئی، جناب ام فروا بھی آئی۔ جناب ام فروا نے جب دیکھا، کیا دیکھا کہ امام حسین جب بھی مقتل سے آتے تھے نا تو کوئی نہ کوئی جنازہ لے کر آتے تھے، لیکن اس بار جب آقا آئے ہیں تو آقا کے ہاتھوں میں جنازہ تو نہیں ہے، ہاں ایک چھوٹی سی گٹھری ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام فروا نے دیکھا، جناب ام فروا نے مولا کی طرف دیکھا، مولا نے اشارہ کیا، جناب فروا سمجھ گئی، بس اس گٹری کے پاس آ کے بیٹھی، سوال کیا کہ مائیں جب اپنے بچوں کے جنازے پہ روتی ہیں، مائیں سرہانے بیٹھ کے روتی ہے یا پائتی بیٹھ کے روتی ہے؟ تمہاری ماں کہاں بیٹھ کے روئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے پروردگار عالم، ہم سب کے ناسوں کو رومال جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرمانا۔ پالنے والے پروردگار عالم، ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دینا۔ پالنے والے پروردگار عالم، جب تک جئیں اہل بیت کی محبت میں جئیں، موت آئے تو اہل بیت کی محبت میں آئے۔ پروردگارہ، تمام مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دینا۔ پروردگارہ، تمام مرحومین کو ان کی عزاداری کا انہیں صلہ دینا۔ پالنے والے پروردگار عالم، تمام مرحومین کو ان کی قبروں میں امام حسین کی زیارت نصیب فرمانا۔ پروردگارہ، روز محشر شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمانا۔ حوض کوثر پر جام کوثر سے سیراب فرمانا۔
پالنے والے پروردگار عالم ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ پروردگارہ 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 ہم سب کو ایک مرتبہ ضرور کربلا کی زیارت نصیب فرمانا۔ پروردگارہ تجھے تیری تمام تر عظمت و جلالت کا واسطہ ہے میرے اللہ، یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آتم حسین۔